اسی مہینے میں کربلا کی میدان میں ایک عظیم حادثہ، ایک واقعہ رونما ہوا، جس میں نبی کے نواسے سمیت ان کے گھر والوں اور عزیز و رفقا اور رشتہ داروں کو دین مصطفیٰ کے حفاظت کے اور بقا کے لیے اپنے جانوں کی قربانیاں پیش کرنی پڑی۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا ہے کربلا کے واقعہ کو ہوئے، مگر اب بھی دنیائے انسانیت میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، جب بھی محرم کا مہینہ آئے گا تو رونا، چلانا، گڑگڑانا، تعزیہ بنانا، ڈھول پیٹنا اور ننگے پیر چلنا، کالے کپڑے پہننا، لگتا ہے ان کا کوئی باپ مر گیا ہے ابھی۔ اسلام کا ضابطہ ہے نا یار، کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سوگ منانا چاہیے، چوتھے دن سوگ منانا حرام ہے۔ کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اسے 4 مہینے 10 دن کی عدت میں بیٹھنا ہے، 4 مہینے 11ویں دن عدت میں بیٹھنا حرام ہے اس عورت کے لیے۔ تو 1400 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد اب تک امام پاک کا کربلا کے شہیدوں کا غم منانا، کیا یہ جنگلی پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ حماقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بہت سارے مسلمان ہیں جو اس مہینے میں شادی نہیں کرتے ہیں۔ کہیں بتا سکتے ہیں کہ حدیث میں یا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ محرم میں شادی نہیں ہو سکتی ہے؟ ہمارے دماغ کی اپنے جہالت کی اپج دیکھیے کہ ہم اپنے سسٹم کے اعتبار سے جو چاہتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے کہہ دیا وہی ٹھیک ہے، جبکہ یہ 100% غلط ہے۔ کیا کربلا کا حادثہ اور واقعہ محض ایک حادثہ تھا؟ کیا ہم نے کربلا کے واقعے کو حسینی مشن کی حیثیت سے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ کربلا کا پس منظر کیا تھا؟ آخر کار بے سر و سامانی کے عالم میں بوڑھے، بیمار، بچے، عورتیں، مرد، کل 82 لوگ دوسرے ملک میں جا کر 22,000 کے لشکر کے ٹکرا گئے۔ کیا یہ بیوقوفی تھی؟ جی نہیں۔ کیا محض ایک حادثہ تھا؟ جی نہیں۔ کیا محض اتفاق تھا؟ جی نہیں۔ یہ دراصل اسلام کا ایک ایسا زرین باب ہے کہ کربلا اگر نہ ہوتا تو شاید آج چہروں پر داڑھی کا نور دکھائی نہیں پڑتا۔ کربلا کا واقعہ اگر نہ ہوتا تو مسجدوں کے منارے سلامت نہ ہوتے۔ کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو قرآن آج جزدان میں محفوظ نہ ہوتا۔ کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو ہمارے سینوں میں ایمان کا نور نہ ہوتا۔ کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو معبود باطل کا انکار کرنے والوں کی تعداد کم ہو جاتی، جھوٹوں کی، بے ایمانوں کی، شرابیوں کی، بےہودوں کی، عیاشیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی، سچ کہنے والا کوئی نہ ہوتا۔ حسین نے کربلا میں اپنا اور اپنے گھر بار کا خون پیش کر کے سچ کا سر بلند کر دیا ہے اور جھوٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کار مذلت میں ڈال دیا۔ یہ کربلا کا پس منظر تھا جسے ہم نے پڑھا نہیں۔ ہم سسٹمیٹک ڈھنگ سے ہر سال ایک رسم بنا رکھے ہیں، محرم کا چاند نکلے گا، تعزیہ بنائیں گے، ڈھول بجائیں گے، ناچیں گے اور کودیں گے اور تعزیہ کو چوک میں لے جائیں گے اور پھر اس کو کربلا میں لے جائیں گے۔ تیرے باپ نے کربلا بنایا ہندوستان میں کہیں؟ کربلا صرف اور صرف عراق میں ہے، بقیہ اور کہیں نہیں ہے۔ جیسے مدینہ صرف حجاز میں ہے، مکہ صرف حجاز میں ہے، ایسے کربلا صرف عراق میں ہے، ہندوستان کے گلی کوچوں میں کربلا نہیں ہے۔ کیا جنگلی پن ہے یار، پورے ملک کا مسلمان پگلا جاتا ہے محرم آتے ہی۔ ان کی قربانیوں کو آدمی احساس نہیں کرتا ہے کہ انہوں نے کس تناظر میں، کس منظر میں قربانی پیش کی تھی۔
ان کی محبت کا ڈھول پیٹ پیٹ کر، تازیہ نکال نکال کر، گلی کوچے میں گھما گھما کے، نچا نچا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب ہماری حسینیت زندہ باد، اب نے اسی سے تو اسلام زندہ ہے۔ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کربلا سے امام زین العابدین سرکار امام حسین کے شہزادے تنہا پلٹ کے آئے تھے مدینہ، پوری زندگی کبھی انہوں نے تعزیہ رکھا؟ کیا کسی صحابی نے تعزیہ رکھا؟ کسی تابعی نے تعزیہ رکھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، کیا انہوں نے کبھی تعزیہ رکھا؟ امام اعظم تو کوفہ کے تھے، کوفہ کے، جہاں سے کربلا بالکل ملا جلا ہے، جیسے ڈیڈوانا اور مکرانہ ایسے ہی ہے، کبھی انہوں نے تعزیہ رکھا؟ صحابہ ستہ کے 6 محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، اس طرح سے امام نسائی، کیا انہوں نے کبھی تعزیہ رکھا زندگی میں؟ کسی حدیث کی کتاب میں کوئی تعزیہ کا پروف ملتا ہے؟ اگر نہیں، اور خدا کی قسم کہیں نہیں ہے، تو پھر یہ جنگلی پن کہاں سے آیا ہماری قوم میں؟ یہ جہالت کہاں سے آئی؟ یہ دلیل پیش کرنا کہ خواجہ کے دربار میں تعزیہ رکھی جاتی ہے، پہلے جا کے دیکھ لو کون لوگ تعزیہ رکھنے والے، کوئی سنی نہیں ہے۔ جتنے تعزیہ دار ہوتے ہیں یہ سب شیعہ ہے تبرعی، جو مرتد کے دائرے میں آتے ہیں، اسلام کے دائرے سے خارج ہیں یہ لوگ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جنہیں کچھ لینا دینا نہیں سوائے دھندا اور بزنس کے، انہیں خواجہ سے کوئی مطلب نہیں ہے، انہیں تو پیسے سے مطلب ہے۔ اگر پیسے نہ ملے نا تو خواجہ بھی کچھ نہیں ہوتے ان کے نزدیک، جن کا کام اور پیشہ صرف پیسہ ہوتا ہے۔ مگر ہماری قوم کا بڑا برا حال ہے، مکمل سچائی اقلیت میں ہوتے ہوئے بھی 22,000 کے لشکر سے ٹکرا گئی کربلا کے میدان میں، جان دے کر کے مصطفیٰ کا دین بچایا امام حسین نے، اور ہمیں ان کی قربانیوں کو ڈھول بجا کر کے، ناچ کود کر کے ایک رسم بنا رکھے ہیں کہ جی ہماری یہ محبت ہے امام حسین سے۔ حسین سے محبت تو یہ تھی کہ تمہاری مسجدیں مسلمانوں سے خالی نہیں ہونی چاہیے، یہ حسین سے محبت ہے۔ حسین سے محبت یہ ہے کہ ہر مسلمان کے چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے، حسین سے محبت یہ ہے ہر مسلمان سچ بولنا چاہیے، حسین سے محبت یہ ہے حرام کے قریب نہیں جانا چاہیے، حسین سے محبت یہ ہے کہ دین کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر دینی چاہیے۔ کہاں کہ حسینی ہم ہیں، جھوٹے، مکار، فرادی، اس کا نام مسلمان نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، یہ کوئی رسم نہیں ہے جس کو ہم نے ادا کر کے جو ہے امام حسین کی محبت کا ہم دم بھر رہے ہیں۔